حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم بستری کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اسی طریقے سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے، بہتر وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں میاں اور بیوی رمضان کے مقدس مہینے میں ملیں، جس سے ان کی ذات پر بھی ایک اچھا اثر پڑے اور ان کی طبیعت اور ان کی صحت پر بھی ایک اچھا اثر پڑے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مسئلہ کہ آپ رمضان کے مقدس مہینے میں رات کے حصے میں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، قربت اختیار کر سکتے ہیں، ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ رات میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے، آپ ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ لیکن دن میں روزے کی حالت میں آپ کے لیے جائز اور درست نہیں کہ آپ بیوی کے قریب جائیں، ہم بستری کریں، جمع کریں، ان سے ملیں۔ اسی طریقے سے اسی کے ذیل میں ایک اور مسئلہ جان لیں کہ روزے کی حالت میں اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، ان سے دل لگی کرتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس عمل کی وجہ سے روزے پر اثر پڑتا ہے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور ایسا روزہ عند اللہ ناپسندیدہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، محبت بھری باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پھسل جاتا ہے، پھسلنے کے بعد وہ ہم بستری کر جاتا ہے، تو پھر یقیناً روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ تو رمضان کے مقدس مہینے میں آپ رات کے حصے میں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ دن میں آپ کے لیے جائز اور درست نہیں کہ آپ بیوی سے ملے، ہم بستری کریں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ رمضان کے مقدس مہینے میں صحیح وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں میاں اور بیوی آپس میں ملے، ہم بستری کریں۔ تو اس کے تعلق سے آپ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ آپ رات کے حصے میں کبھی بھی مل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں آخری حصے میں ملیں۔ اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کے شروع کے حصے میں ملتے ہیں تو یقیناً شروع کے حصے میں ملنے کے بعد آپ غسل نہیں کریں گے اور یوں ہی سو جائیں گے، تو سونے کے بعد آپ کے اندر ایک سستی پیدا ہوگی، اور سستی کی وجہ سے آپ پر نیند غالب آ جائے گی، اس کی وجہ سے آپ سوئیں گے۔ پھر سونے کے بعد آپ غفلت میں پڑے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ سحری بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی فجر بھی چلی جائے۔ اس طریقے سے ایک سستی میں رات کا اکثر حصہ گزر جائے گا۔ تو رات کے شروع کے حصے میں نہ ملنا یہ زیادہ مناسب ہے، اگر ملے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہ ملنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ رات کے آخری حصے میں تقریباً 1 بجے کے بعد آپ اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوں، ان کے قریب جائیں، ہم بستری کریں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد سحری وغیرہ سے فارغ ہو کر، نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ پھر صحیح طریقے سے آرام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وقت کا اگر آپ خاص خیال رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to AtaulHaque Media.